بسم الله الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اس وقت بریڈ فورڈ میں ہم امام بارگاہ در عظمت زینب سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں۔ آج بنیادی مقصد ہے پاکستان، ملک عزیز وطن پاکستان میں قرب جرسی اور پارا چنار کے علاقے میں جو پرامن اور پاکستان کے وفادار خدمت گزار عوام پر جو دہشت گردی اور ظلم اور بربریت اور کئی سازشیں اور ان کا جال بچھا کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش اور ظلم و ستم ڈھانے کی کوشش ہے، اس پر ہم سراپا احتجاج بھی ہیں اور ایک مضبوط لاہ عمل لے کر مظلوموں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہماری زندگی کا مشن اور روح عزاداری یہ ہے کہ جہاں کوئی مظلوم ہو اس کی مدد کے لیے میدان میں نکلو، کوئی بھی ظالم ہو، جابر ہو، ڈکٹیٹر ہو، اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاؤ۔ یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے زندہ ضمیر اور زندہ احساس انسان کا خاصہ اور منصب العین ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ ظلم ڈھانے سے اور اسلحے کے ساتھ ایک بغاوت کے ساتھ یلغار بولنے سے کوئی مشن میں یا حق میں یا اہل ایمان کے عزم میں استقلال میں کوئی فرق آئے گا، کبھی نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آیا، عزاداری کے مقابلے میں آیا، چاہے وہ لشکر لے کر آیا، چاہے وہ درباری جھوٹے ملاؤں کو اور بے بنیاد فتووں کو لے کر آیا، یا اس نے طاقت اور لشکر اور اسلحے کے ذریعے زور آزمائی کی، وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ہم یہاں برطانیہ اور یورپ سے پرعزم اور پورے ڈٹرمینیشن اور ایک پیور جو ریسپیکٹ ہمارے دل میں ہے مظلوموں کی، اور جو لو ہے اور جو احترام ہے اور عزت ہے اور ہمدردی ہے، اس پر ہم ایک مضبوط لاہ عمل ہر محاذ پر ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، احسان نہیں ہے۔ ہمارے ایمان، اسلام، مذہب، دین، ہماری غیرت اور حیا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھرپور مظلوموں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور میں آج صمیم قلب سے اعلان کر رہا ہوں، جتنی ہم میں توانائی ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، عالمی اور اسلامی قوانین کے دائرے کے اندر ہم ہر محاذ پر میدان عمل میں اتریں گے اور ان دشمنوں کو اور شقی القلب جو صفاق اور یزیدی قوتیں ہیں، ان کو پہلے بھی ہم نے شکست فوج سے دوچار کیا اور رسوا کیا، اور اب بھی وہ ناکام ہوں گے۔ اور کوئی مت سمجھے کہ ہمیں کوئی ڈر یا خوف یا بیچارگی یا ناتوانی ہے، نہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پارا چنار کے غیور بہادر لوگ بہترین دفاع کر رہے ہیں، دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ وہ اپنا کام اپنے محاذ پہ جو دفاع واجب ہے کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہم نے برطانیہ اور یورپ میں تمام ادارے، تمام تنظیمیں، تمام انجمنیں، چاہے وہ خواتین کی ہوں، یوتھ کی ہوں، بزرگوں کی ہوں، ماتمی انجمنیں ہوں، سنگتیں ہوں، ہمارے ذاکرین ہوں، اہل علم حضرات ہوں، یا میڈیا، پریس، سوشل، تمام پہ ہر محاذ پر ہم اپنی آواز کو بلند کیا ہے، کر رہے ہیں، اور ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھیں گے
جب تک پارا چنار کے مظلوموں کو مکمل تحفظ نہیں ملتا۔ اس میں پہلا قدم آج ہم بریڈ فورڈ سے احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں۔ شام کو انشاءاللہ میں خود لیوٹن پہنچوں گا اور وہاں کی کمیونٹی اور عوام اور ادارے کے ذریعے ہم اپنا احتجاج اور آواز بلند کریں گے۔ کل انشاءاللہ لندن میں پہنچیں گے، وہاں اپنا پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشن، احتجاج اور خود امبیسی جو پاکستان کی ہے اس کو اپنے تحفظات، کنسرن پیش بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو کوئی بھی اسٹیٹ ہو، ملک ہو، گورنمنٹ ہو، سب سے پہلا اس کا فرض منصبی جو ہے وہ ہے کہ اپنی عوام کے مال، جان، عزت اور ناموس کا تحفظ کرنا۔ ہمارا اربوں خربوں خرچ ہوتا ہے ملک کی سالمیت کے لیے۔ فوج کا ادارہ ہے جس نے ملک کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر دہشت گردوں کا قلع قمع اور دشمن کو ایک اٹل اور آہنی ہاتھ سے جواب دینا اور ملک پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کو یقینی بنانا، یہ حکومت کا بھی فرض ہے، پارلیمنٹ کا، سیکورٹی اداروں کا، رینجرز، فوج، پولیس، سب کو۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پرامن سرزمین ہے پارا چنار، جہاں مخلص، وفادار، پرامن، محب وطن پاکستان کے شہری اپنے بال بچوں اور اپنے مشن کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہے، وطن ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری میراث ہے۔ لیکن ہمیشہ سازشوں کے ساتھ اس حق کی طاقت کو مٹانے اور زیر کرنے کے لیے دشمنوں نے حربے استعمال کیے، ہمیشہ ناکام رہے، اب بھی ناکام ہوں گے۔ ہم نے یہاں سے ہر سطح پر احتجاج شروع کیا۔ ہم نے یہاں ایک جو ہمارے سینئر سولیسٹر اور بیرسٹر ہیں ان کا ایک پینل بنایا ہے جس کی سربراہی چودھری قصور حسین اور بیرسٹر فریقین حسین شاہ، ان کی سربراہی میں ایک پینل بنا ہے جو قانونی لحاظ سے، ہیومن رائٹس کے لحاظ سے اور لاء کے مطابق اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق مظلوموں کی مدد کے لیے ہر سطح پر اپنے اقدامات کریں گے، جس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ فوج فوری طور پر اقدامات کرے ایمرجنسی کی بنیاد پہ، اور جتنے دہشت گرد اور سفاق اور قانون توڑنے والے ان کے ساتھ آئینی ہاتھ سے نپٹے۔ پھر انہوں نے دنیا کی جو ہیومن رائٹس کی، جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، ان کو متنبع بھی کیا ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ فوری طور پر آواز اٹھائیں اور پاکستان حکومت پر پریشر ڈالیں اور عالمی سطح پر ایسے اقدامات کریں جس سے پارا چنار کے مظلوم محفوظ بھی رہیں اور ہر لحاظ سے ان کے تحفظ، مال و جان و ناموس کا۔ پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بھی خط لکھا ہے کہ وہ بھی اقدامات کریں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن، سلامتی کونسل، عرب لیگ، امت مسلمہ کے فورم اس لیے ہیں کہ وہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، اور جو مظلوم ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، مولا نے فرمایا تھا کربلا میں، ہے ہاتھ میں نہ ذلت کی زندگی سے ہم عزت کی موت کو بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر سب سے پرامن قوم ہے۔ ہم ہمیشہ لوگوں کے عقائد کا احترام، ملک وطن پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم نے جانے دی۔ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ محمد علی جناح تھے، جس بہن نے اس تحریک میں حصہ لیا وہ فاطمہ تھیں، جس شخص نے کروڑوں کروڑوں اس زمانے میں دولت نچھاور کی وہ راجہ محمود آباد تھے، جنہوں نے خون کا نذرانہ دیا وہ عزاداران حسین ابن علی تھے، جو نشان حیدر اور علم وفا کے سائے تلے ملک کی آزادی کے لیے سر کٹا رہے تھے۔
ہم کبھی جھکنے والے اور بکنے والے نہیں ہیں۔ کربلا والا اس کو کہتے ہیں جو پرامن ہو، جو وطن کا محب ہو، جو اسلام کا وفادار ہو، جو مظلوموں کا ساتھی ہو۔ بلکہ میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں مولا کے فرمان سے کہ اگر کلمہ گو ظالم ہے تو اس کو مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اگر عدل کرنے والا، صلح اور آشتی اور سوسائٹی کی خدمت کرنے والا کافر بھی ہو تو اس کا ساتھ دو۔ یہ ہے ہمارے اصول۔ اور مت سمجھیں کہ ہم گھبرانے والے نہیں۔ ملک پاکستان ہم نے بنایا، ہم اس کی بقا کے لیے پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن صبر و تحمل کا یہ مقصد نہیں۔ میں ایک پیغام اپنی پاکستان کی وفادار، غیور، غیرت مند قوم کو بھی، قائدین کو بھی، علماء کو بھی، ذاکرین کو بھی، لائسنس داران کو بھی، جو مجالس کے بانی ہیں، تمام کو دینا چاہتا ہوں، اور مدارس، کہ یاد رکھنا حق بھیک مانگنے سے نہیں ملتا۔ آج مت گلا کرو کہ پریس ساتھ نہیں دے رہی، حکومت اقدامات نہیں کر رہی، سیکورٹی ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک قانون کا اعلان کیا تھا۔ وہ کیا قانون تھا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو قوم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اور اصول اور پرنسپل پہ نہیں چلتی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ کا ایک اٹل وعدہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آؤ متحد ہو کر میدان میں نکلو، عزم کے ساتھ، کربلا کے جذبے لے کر، ایمان کی طاقت لے کر، وفا کا علم اٹھا کر تم میدان میں نکلو تو صحیح۔ تمہارا مقابلہ نہ ایٹم کر سکتا ہے، نہ کائنات کی کوئی طاقت، نہ لشکر۔ کتنے بڑے بڑے ظالم بنو امیہ اور بنی عباس آئے، آج ان کا نام و نشان نہیں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے، لیکن علم وفا کائنات میں لہرا رہا ہے۔ کربلا زندہ، عزادار زندہ، حبدار زندہ، مشن زندہ، اسلام زندہ، توحید و رسالت و ولایت کی آذان و آواز زندہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی تنظیمیں، پالیسیاں جو رکھیں، لیکن جب مظلوموں کا مسئلہ ہو، قوم کی بقا کا مسئلہ ہو، پھر کوئی نہیں، بلا تفریق ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آج فیصلہ کریں اور قوم دیکھے کہ آپ قائدین اور لیڈر مخلص اور ایک ہیں اور ایک زبان ہے، تو 3-4 کروڑ عوام آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی زبان پر لبیک کہہ کر میدان میں نکلے گی اور اپنی یونٹی اور وحدت اور عزم کے ساتھ اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ کوئی آپ کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومتوں تو کان لوہے کے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہتھوڑا چاہیے، اس کے لیے میدان میں نکلنے کی، اس میں یونٹی اور وحدت کی پاور سے آپ سب کو سرنگون کر سکتے ہیں، اپنا پرامن حق لے سکتے ہیں جینے کا۔ آج FIR درج ہوتی ہیں مجلس پہ، عزاداری کے جلوسوں کے لیے پرمٹ ہیں، یہ سارا آئین پاکستان کے توڑنے کے مترادف ہے۔ آئین پاکستان نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے یہ ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم جہاں عزاداری کریں، مجلس کریں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج۔ ابھی دیکھتے ہو احتجاج ہوتے ہیں، کتنے نقصانات، جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، لاکھوں جلوس ملک پاکستان میں عزاداروں کے ٹھاٹھے مارتے ہوا سمندر نکلتا ہے، لیکن ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک بلب نہیں ٹوٹا، ایک اتنی چیز نقصان نہیں پہنچی۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے نظام عدل، یہ ہے تربیت کربلا، یہ ہے انسانیت کی معراج کہ ظلم کے خلاف احتجاج ہو، لیکن ایک ذرہ بھی ملک کو یا کسی کی پراپرٹی کو یہ نقصان نہ پہنچے۔ یہ عزاداری حسین علیہ السلام کا معجزہ خاصہ اور نصب العین ہے۔ اس لیے ہم ہر سطح پر اقدامات کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہمارے MP ممبر آف پارلیمنٹ ہر حلقے میں ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے ہم چاہتے ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں حقوق انسانی اور مظلوموں کی مدد کے لیے آواز اور اقدام ہونے چاہیے، وہ بھی ہم کریں گے۔ اور بھی ہر سطح پر جس قسم کی مدد پارا چنار کے مظلوموں کو چاہیے ہوگی، ہمارا مال و جان حاضر ہے، لیکن ہم ان کو بقا دیں گے، ان کو تحفظ دیں گے۔
اکیلے نہیں ہیں، کائنات کا ہر غیرت مند اور ذی شعور مظلوموں کے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، لیو لائک علی علیہ السلام، ڈائی لائک حسین علیہ السلام، اس کا معنی کیا ہے کہ جینا علی سے سیکھو اور مرنا حسین ابن علی سے سیکھو۔ جیو، سر اٹھا کے جیو، عزت سے جیو، ایمان سے جیو، پیسفل بن کے خدمت خلق کے جذبوں سے جیو، اور پھر اگر مرنے کی ضرورت بھی ہو تو پھر شہادت دین کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پھر جینا بھی ہو تو پھر عزت سے جینا ہو اور مرنا بھی عزت سے ہو، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب سلیقہ علی سے سیکھیں اور قرینہ حسین ابن علی سے سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور عزم کے ساتھ، برطانیہ اور یورپ کی عوام پوری یونٹی کے ساتھ، زندہ احساس کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہے، ظالموں کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک آخری پیغام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں پارا چنار پر ظلم ڈھانے کے لیے؟ قرآن مقدس نے انہیں کہا ہے اور اعلان کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ حیوان ہیں، یہ درندے ہیں، یہ سفاق ہیں، یہ انسانیت کے گلے کاٹنے والے ہیں، یہ معاشروں کے دھتکارے ہوئے کمینے لوگ ہیں جن کے شکم اور پیٹ جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ فقط چاہتے ہیں کہ اسلام کی تصویر مسخ ہو، کوئی امن سے نہ رہے۔ یہ امن کے دشمن ہے، یہ خون آشام درندے ہیں۔ انہوں نے شام کے اندر آ کر اتنی شکست کھائی ہے کہ پھر ان کو فرار ہونے کے راستے نہیں ملے، اور ہمارے محب وطن اور اسلام کا علم سر بلند کر کے ایسے فاتح خیبر کی ریت میدان میں اتری کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ان کی لاشوں کے جسد کتے کھاتے رہے، کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سفاک تھے، جہنمی تھے، یہ حرموں کی توہین کرنے والے اور انسانیت کے گلے کاٹنے والے۔ عراق کے موصل کے اندر اس قسم کے سفاک شکست کھا کر تاریخ کی عبرتناک انجام تک پہنچے۔ انشاءاللہ پاکستان میں اہل سنت اور شیعہ ایک ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، تشیع مل کر اور عزم کے ساتھ اور یونٹی اور وحدت کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت سے رہ رہے۔ یہ کوئی گلی کوچے کی لڑائی دست و گریبان نہیں، یہ ایک ٹولہ ہے جرائم پیشہ جو استعمار کے اعلی کار ہیں، اور یہ وہ قوتیں ہیں منفی جو ہمیشہ ملک پاکستان کی دشمن رہی، امن کی دشمن رہی۔ آؤ مل کر، آؤ آپ بھی قدم اٹھائیں۔ میں نوجوانوں سے، خواتین سے، اداروں سے، تنظیموں سے، تمام ہمارے عزاداری انجمنوں سے، میں اپنے تمام ذاکرین سے، علماء، قائدین، لیڈران سے، اپنے تھنک ٹینک سے، اپنے بچوں سے آج یہ دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر میدان میں نکلو۔ سوشل میڈیا ہے، چینلز ہیں، فیس بک ہیں، ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہم پر فرض ہے، ورنہ اگر ظالم کے سامنے جو ظلم پر خاموش رہتا ہے، اس میں اور قاتل میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور ظالم میں کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھنا مؤمنین اور مومنات، یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج ادھر یلغار ہے کل آپ پہ ہوگی۔ انہوں نے شام کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، دنیا میں ہر جگہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرو، اور سٹیٹ اور حکومت سے ہم بھرپور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری اقدامات کریں، دہشت گردوں کا قلع قمع کریں، اور ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں جو ان کو آگے لا کر ملک پاکستان کا، ہماری فوج نے قربانیاں دیں، رینجرز نے قربانیاں دیں، سیکورٹی اداروں کے لوگ مارے گئے بہت سارے۔ یہ 10-20 سال سے جو کھیل اور سفاقیت جاری ہے، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں، جس میں وکلاء، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، جج، بڑے بڑے افسران، فوج کے لوگ بہت سارا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب فوری اقدامات کر کے ان کی جڑوں کو کھیڑنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم پر عزم ہیں، میدان میں ہیں، ہر سطح پر یونائٹڈ ہو کر پوری طرح مدد کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ آؤ
हर कदम उठाओ, एक लम्हा चैन से न बैठो जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। यूनिटी पैदा करो, वहदत पैदा करो। इसी के साथ मैं कहूँगा लब्बैक या हुसैन, और लब्बैक या हुसैन का माना ये है हमारी जान और माल, इज्जत, आबरू और औलाद अमानत है तो मिशन हुसैन अलैहिस्सलाम की हम हर कुर्बानी देंगे, लेकिन मिशन और हक पर आंच नहीं आने देंगे। हम हुसैनी हैं, करबला वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। आखिरी बात है, वो मर्द नहीं। आपको पता है हमारा बच्चा भी आज बाजार में अलम उठाकर चौक में खड़े होकर कहता है लब्बैक या हुसैन। इनके बड़े बड़े गाजी जो कहलाते थे बुरके पहनकर मस्जिदों से फरार हुए और कभी पहाड़ों में छुपे, कभी गारों में, कभी तोरा बोरा, कभी कहीं, इसलिए कि ईमान वाला हमेशा फतह याब होता है। अल्लाह का ऐलान है जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक सरबुलंद रहेगा, मुल्क पाकिस्तान कायम रहेगा, वतन कायम रहेगा। इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा मिलकर अलम इस्लाम को सर बुलंद करेंगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। हमारे इमाम बारगाह के बानी राजा जुल्फ़कार, उनके बरसी के दिन हैं, बहुत आज़ादार थे। आज दुआ करते अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, पारा चनार के मजलूमों की मदद हो जाए, जालिम रुसवा हो जाए, शहदाए हुसैनियत मजलूम करबला के जवार में हो और कौम को यूनिटी और वहदत हो और जल्द जन्नतुल बकी में हरम तामीर हो जाए। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। लब्बैक। कोई भी राय तजवीज़ हो हमें दीजिए, इंशाअल्लाह मैदान अमल में हम उसे अमली जामा पहनाएंगे। फ़ख्र है आप कौम की वफा पर, जज्बों पर, प्यार पर। मैं सलाम अक़ीदत और सैल्यूट पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम।